السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یوم آزادی پاکستان کا یہ ہفتہ آپ کا مبارک ہو۔ خدا کرے کہ یہ سال ہمارے لیے، ہماری امیدوں کے لیے بہترین ثابت ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایسے فیصلے، ایسے اقدامات لے کے آئے جو روشن مستقبل کی علامت ہوں۔ دوستوں، بات کرتے ہیں آپ کے اپنے سائن سے متعلق۔ ایریز آپ کا رولنگ پلانٹ، میں نے جیسا پچھلے ہفتے کہا تھا، جوپیٹر کے ساتھ ایک بہترین کیفیت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ واقع ہوئی ہیں اس ویک میں، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 6 ہاؤس آپ کا، جسے ہم سروس کا گھر کہتے ہیں، وہاں پہ مرکری ایگزالٹیڈ ہے، اینٹی کلاک وائز ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں آپ اپنی صلاحیتوں سے، ایکسٹرا آرڈنری محنت سے، لگن سے، جستجو سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں بہت سے ایسے لوگ بے چینی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اگر بہت عرصے سے جاب لیس ہیں تو فرسٹریشن اپنے پیک پہ ہوگی۔ اگر بہت عرصے سے اگر ایک ہی سیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی امید ہے کہ آپ کی پروموشن یا ریکگنیشن نہیں ہو پا رہی، تو وہ فرسٹریشن بھی اپنی پیک پہ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی ہے ان سینئر لوگوں کے لیے جو ریٹائرمنٹ کے بعد نئی اپرچونٹی کی تلاش میں ہے، کام کے سلسلے میں یا ری اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں کسی بھی پوزیشن میں، تو ان کے لیے ایک اچھی خبر اور اچھا ایک لمحہ اور وقت آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوستوں، بچوں کے سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک آپ کا بہت امپورٹنٹ زبردست قسم کا بنا ہوا ہے، جہاں اگر بچے آپ سے دور تھے تو ساتھ مل کر بیٹھ رہے ہیں، ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ اسی طرح بچے ہائر ایجوکیشن یا کسی اور سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کا ٹریول ٹائم بھی ہے وہ آپ سے دور ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ سیم وے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ وقت بھی بہت اہم ہے تعلیمی معاملات میں۔ ایسے لوگ جو تعلیمی معاملات میں کسی وجہ سے مشکل کا شکار تھے، کسی ایسے من پسند ایڈمیشن کالج یونیورسٹیز کے لیے چاہتے تھے اور نہیں ہو پا رہا تھا، اس سلسلے میں بھی انہیں بڑا بہتر اور پازیٹیو رسپانس ملے گا، آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ البتہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا کنسرن مجھے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا 12th ہاؤس جو ہے، 12واں گھر، 6 ہاؤس اور مارس کے ساتھ ایک اپوزیشن ہے، وہ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس میں اسپیشلی میں خواتین سے بات کروں گا، اور وہ خواتین جن کی ایج 42 اینڈ پلس ہے، ان کے لیے ان کے پرسنل جو سائیکل ہے اس میں ڈسٹربنس کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی مینٹل صحت یعنی ذہنی کیفیت ڈسٹرب ہو رہی ہے، یا اس میں کوئی انٹالرنس، اریٹیشن، قوت برداشت میں کمی، یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں جو ریلیشن شپ اور تعلقات میں مسائل کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹے سے سائیکل ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز جو بڑھوتی دے رہی ہے وہ ہے مرکری اینٹی کلاک وائز۔ جب مرکری اینٹی کلاک وائز بھی ہوتا ہے تو تب ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کس قسم کی کیفیت میں ہمیں کیسا ریئیکٹ کرنا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ کبھی بات کا بتنگا بڑھا دیا جاتا ہے اور کبھی بڑی سے بڑی بات پی لی جاتی ہے۔ تو یوں یہ جو ملی جلی سی کیفیات ہیں، ان کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا ہوگا۔ 10th ہاؤس کے ریفرنس اگر میں دیکھوں تو اس کا رولنگ پلانٹ آپ کے 12th ہاؤس میں جوپیٹر کے ساتھ ایک خاص اینگل بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں جب یہ ایک ایسی کیفیت یا پوزیشن آتی ہے تو میں کہوں گا فورسز سے ریلیٹڈ، ایسی فورسز جو یونیفارم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ان کے افراد کے لیے بہت زیادہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی پوسٹنگ، پروموشن، یہ ساری چیزیں ڈیو ہیں تو اس میں بڑی اہم کیفیات ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور یہ ویک اگلا ویک اس لیے کہ نیکسٹ ویک جب ہم پروگرام کریں گے تو پلانٹری پوزیشن لاسٹ میں جا کے چینج ہو چکی ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ورگو ہاؤس آ چکا ہوگا۔ وہ پیریڈ یہ اہم ہوگا جہاں جا کے آپ کے کیریئر سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ یہ وقت آپ کی کیریئر سے متعلق اپنی رپورٹس اور چیزوں کو آرگنائز کرنے اور سیٹ کرنے کا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کی فائل میں کوئی کمی بیشی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ سفر سے متعلق بھی یہ اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ٹریول انڈیکیشن ہے، کہیں جا رہے ہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں۔ ونڈرفل ٹائم، زبردست انجوائے کیجیے۔ خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت آپ کے 5th ہاؤس میں
مرکری اینٹی کلاک وائز کے ساتھ موجود ہے. مرکری 5th ہاؤس میں ایگزالٹڈ پوزیشن میں کمیونیکیشن یہ وہ. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے کوئی فرینڈس کا سرکل, کوئی دوستوں کا ایسا سرکل ہے, نئے کو ورکرز کا ایسا سرکل ہے جہاں پہ ان کی شخصیت اور سحر انگیز شخصیت سے آپ بڑی شدت سے متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسٹرالوجیکل پوزیشن بالکل ہے یعنی, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز بڑی احتیاط کی بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. چونکہ جوپیٹر اور مارس آپ کے 2nd ہاؤس انکم ہاؤس میں موجود ہوتا ہے, تو یہاں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنی چرب زبانی سے, اپنی گفتگو سے, اپنی جسے کہتے ہیں سحر انگیز شخصیت سے آپ کو متاثر کر کے کچھ ایسی انویسٹمنٹ کروانے میں آپ سے کامیاب ہو سکتے ہیں جو شاید آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو. اس لیے اگر کوئی ایسی اپرچونٹی آپ کے پاس ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بہت سمجھ, بہت احتیاط اور انویسٹیگیشن کے ساتھ اپنی فائنینسز اور انویسٹمنٹ کو استعمال کیجیے گا. اسی طرح نئے آنے والے لوگ زندگی میں اگر آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بڑا کیئرفل ہونا ہوگا. بہت جلد کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں, بلکہ دھیرے دھیرے جب تک آپ جانتے نہیں ہیں تب تک آپ قریب آنے کی بے شک رہیں. کرٹسی ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک ڈسٹینس کے ساتھ, انٹل انلیس کہ آپ کچھ وقت گزار نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری اینٹی کلاک وائز جب یہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک 5th ہاؤس ایکٹیبیوٹ بہت اسٹرانگ بن رہا ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے مجھے, اور اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. یعنی آپ کا سرکل, احباب کا سرکل وسیع ہوتا ہے اور ساری چیز. اسی طرح دوسری چیز میں آپ کو بڑی اہم بتاتا چلوں اسٹوڈنٹس کے لیے, اوور کانفیڈنٹ. اگر آپ کے کوئی ایگزام ہو رہے ہیں, کوئی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, پروفیشنل ٹیسٹ ہے, پروفیشنل کالجز سے ریلیٹڈ ہے, اور اسپیشلی اس کا تعلق اگر آرٹس, لٹریچر اور جیسے NCA وغیرہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ہے, اور وہاں ایڈمیشنس کے لیے آپ کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل اور کانفیڈنٹ ہونا ہوگا. پراپر پریپریشن کے ساتھ جائیے گا, کام کیجیے گا, چیزوں کو ایزی نہ لیجیے گا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن آپ کو اوور کانفیڈنٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ کسی مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکومنٹس میں, چیزوں میں کوئی لاپرواہی کر دیں جو لاسٹ مومنٹ پہ جا کے آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس لیے اگر آپ ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, جاب کے لیے جا رہے ہیں, تو اپنے ڈاکومنٹیشن کو آپ نے پہلے پوری طرح رکھنا ہے. اسی طرح دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اوور کانفیڈنٹ کر سکتا ہے. گھبرائی نہ, مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ چلے جائیں, میں فلاں کو کہہ دوں گا. اس طرح کی کیفیت بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو شاید فالس ہو, جو صحیح نہ ہو, اور آپ کو لاسٹ مومنٹ پہ پتہ چلے کہ جس شخص کے سہارے آپ ایک بڑا مائل طے کر کے آئے تھے, اب تو وہ سامنے دکھائی ہی نہیں دیتا. اس لیے اپنے بلبوتے کے اوپر سارے کام کیجیے گا. ایک تو یہ ہو گئی صورت ہے. دوسرا, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کے لیے صورتحال بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کچھ نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, کوئی چیز ایسٹس, اور وہ موویبل, اموویبل پراپرٹی, گاڑی, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اس سے آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے. انکم کہہ لیں یا ایسٹ سیل کرنے کے بعد آپ کے پاس ریسیویبل اماؤنٹس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس کا استعمال اگر آپ اپنے ایگزسٹنگ ریزیڈنس, گھر کی رینوویشن, امپرومنٹ کے لیے کرتے ہیں تو بہتر ہوگا, یا کسی اور انویسٹمنٹ کے لیے کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, جس کے اپرچونٹی اور چانسز بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ شاید کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں چونکہ 5th ہاؤس آپ کا جو مجھے 4th ہاؤس میں بڑی اسٹرینتھ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جو آپ کی ریزیڈنس نیڈز کو امپروو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, ضروریات کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے بچوں کی ضرورت کے لیے آپ کو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا, کمرہ ایڈ کرنا پڑے گا, یا ایگزسٹنگ کچھ جگہوں کے اوپر تھوڑی سی امپروومنٹ کروانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس کے ساتھ دوسری ایک امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اور وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جناب آپ کے فیملی بزنس کے ساتھ. اگر آپ فیملی بزنس سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں اور وہاں پہ بزنس سلو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کرائسس ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی. کوئی پالیٹکس یا کسی بھی چیز کا حصہ نہ بنیں گے, بیک بائٹنگ نہ کیجیے گا, ادروائز آپ کے ریلیشن شپ اور چیزیں افیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مجھے اس میں پرابلم کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تعلیمی معاملات شروع کر سکتے ہیں, ریزیوم کر سکتے ہیں. اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ پروفیشنل کالجز, اور اس میں بھی اگر میں یہ کہوں گا کہ میڈیکل اور
دوسری فیلڈ آپ کی آئی ٹی سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے، سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے، اگر اس میں کچھ ڈیفیکلٹیز اگر آپ کو آ رہی تھیں تو کوچنگ اور ہیلپ لینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تاکہ آپ اپنے ایک اسٹینڈرڈ اور اپنے ریزلٹس کو مینٹین کر سکیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم فیل ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مدد لینی چاہیے۔ کھانے پینے میں ذرا سی احتیاط کی انڈیکیشن کیجیے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹن اور دوسرے دو ایسے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں ڈائجسٹو سسٹم آپ کا افیکٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر آلریڈی کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں یا ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، تو احتیاط بہت زیادہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستو۔ آنے والے دنوں میں ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمعرائے دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ جسے مرکری کہتے ہیں وہ اس وقت بڑی ایکسٹرا آرڈنری انرجی میں ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری انرجی کی بات جب ہوتی ہے تو یہ پلینٹ جب اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ورگو ہاؤس میں بھی ہے اور ایگزالٹڈ بھی ہے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں پیک پہ اوپر ہیں، شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ ذہنی طور پہ آپ بڑے ریلیکس کمفرٹیبل ہیں، آپ کوئی مہمانوں کے ساتھ انگیج ہیں، آپ کسی پارٹی یا کہیں ٹریول کا پلان بنا رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ساری چیزیں سب اچھا کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کی پیرنٹل سائڈ کے اوپر آپ کی توجہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اپنے بزرگ والد والدہ نانی دادی یا اس طرح کے کوئی رشتوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے آپ کو، بڑے رشتوں کے ساتھ وقت گزاریے، آپ کے لیے بہتری اور آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور دعاؤں کا ایک سائیکل ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ گھر بنانا چاہتے تھے، کوئی بنا چکے تھے تو اس کے لیے کوئی داغ بیل ڈالنے چلے جا رہے تھے، اس سلسلے میں کوئی آپ نے اگر نقشہ بنانا ہے، کوئی چیزیں کرنی ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ مشاورت ایک حد تک کیجیے گا، اس حد تک کہ جو پریکٹیکل ہو، نہ کہ کنفیوز کریں آپ، کیونکہ جب مرکری ایگزالٹڈ بھی ہو، اینٹی کلاک وائز بھی ہو، تو پھر ہم بہت سے معاملات کے اوپر جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ گفت و شنید، بحث، مشاورت کرتے ہو، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باتوں کی زد میں آ کے وہ کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، احتیاط کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق جو بہت عرصے سے آپ سے پرے تھے وہ قریب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں کے رشتے، شادی، ناطے، ان چیزوں کے لیے بھی ایک بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک وقت آپ کے کریئر کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوپیٹر اینٹی کلاک ایگزالٹڈ پوزیشن میں ہوتا ہے تو یہ آپ کو اتنا کانفیڈنس دیتا ہے کہ جہاں جا کے آپ نے اگر اپنے کسی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کسی سے بات کرنے کا سوچ رکھا تھا تو آپ وہ کانفیڈنس کی وجہ سے کر گزرتے ہیں، اور جب آپ کر گزرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹائم آپ کی زندگی کا بہترین ٹائم ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مون پوزیشن آپ کی، چونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ تو جیسا میں نے مرکری کا اور سیکنڈ ہاؤس انکم کا مون پوزیشن ہے، تو مون کا بھی ایک بڑا زبردست قسم کا ریلیشن شپ 8th ہاؤس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 8th ہاؤس ریلیشن شپ کریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ البتہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہوں گا کہ ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ خواتین و حضرات خدا نخواستہ جن کی ذہنی کیفیت تھوڑا سا ڈسٹرب تھی، پرابلم تھی، یا سائیکیٹرک میڈیسنس کے اوپر اگر تھے، تو یہاں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب مون ویک ہوتا ہے، فال میں ہوتا ہے، تو آپ کے پرابلمس کو بڑھا سکتا ہے۔ آپ کو کچھ خواب، کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو وہم میں مبتلا کر سکتی ہیں، اور ان وہم کی وجہ سے آپ اپنی پرسنل لائف میں کچھ ڈیسیژن میکنگ کو سلو کر سکتے ہیں، اور تعلقات میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں جو بلا شبہ آپ کے لیے برے نہیں بلکہ اچھے تھے۔ اس لیے آپ نے کوئی بھی ایسی چیز، بیڈ انفارمیشن، نیگیٹو انفارمیشن اپنے کولیگ میں، اپنے گھر میں کسی کے بارے میں ملتی ہے، تو انٹل انلیس کہ آپ ڈیفینیٹ نہ اس کا شکوہ شکایت نہ کیجیے، بلکہ میرا مشورہ ہوگا کہ اسے درگزر کیجیے گا۔ دوسری اہم چیز جناب، بچوں سے متعلق ڈیسیژن میکنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ 10th ہاؤس آپ کا سیٹرن
وہاں پہ موجود ہے. جب یہ موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کو محتاط رہنے کا اشارہ کرتا ہے. دفتری معاملات میں بھی آپ نے، اور خاص کر اگر آپ کی ایسی پوزیشن ہے جہاں آپ نے فائنینشیل اپروولس یا ساری چیزیں دینی ہیں، تو جب تک آپ اچھی طرح کسی فائل، کسی کیس کے بارے میں باخبر نہ ہوں، پراپر بریفنگ نہ لے لیں، اس وقت تک آپ کو کوئی سائن نہیں کرنا چاہیے سمجھے بغیر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کام کو پوسٹ پون کریں، ڈیلے کریں، لوگوں کو تنگ کریں، نہیں، بلکہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کنسنٹریٹ کیجیے گا. سنی سنائی پہ نہیں جائیے گا. اگر آپ کا جونیئر آپ کو چیزیں بتا رہے تو 2 پیج پلٹ کے خود بھی دیکھ لیجیے گا. یہ دوستو تھوڑا سا ملا جلا سا محتاط سا پیریڈ ہے جو آپ کی زندگی میں انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح پرائیویٹ سروسز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اگر آپ بزنس سروس پرووائڈر ہیں تو آپ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ اہم وقت ہے کہ جہاں آپ اپنی سروسز کو انہینس کرتے ہیں، پرموٹ کرتے ہیں، تاکہ آپ کا ایکسپوئر اور آپ کا بزنس ایکسپینڈ ہو سکے. مجھے یہاں پہ سیٹن چونکہ آپ کے 10ویں گھر میں آتا ہے تو آپ کی چیزیں سلو ڈاؤن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بزنس اس طرح نہیں ہوتا، بزنس یا سروس اس طرح نہیں دے پاتے جس طرح ضرورت ہے. اور اگر دیتے بھی ہیں تو 10-20 پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، 1-2 میچور ہو رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کو کبھی کبھی فرسٹریٹ کر سکتی ہے. لیکن اسٹرالوجیکل ٹائم میں ہی کہوں گا تھوڑا سا ایسا ہے، بلکہ تھوڑے دنوں کے لیے زیادہ شاید اس میں شدت آئے. لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ کریں، بلکہ ایسے میں آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے. تو یہ دوستو آپ کی پلانٹری پوزیشن ہے. جاتے جاتے ریکویسٹ آپ سے چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. یہ آزادی کا مہینہ ہے اور یہ ہفتہ بھی ایسا ہے جہاں آپ 14 اگست انشاءاللہ سیلیبریٹ کریں گے. خدا کرے کہ یہ سال آپ کے لیے، آنے والا سال پاکستان کے لیے، ہم سب ہم وطنوں کے لیے اچھا لے کے آئے، اور وہ انسرٹینٹی جس سے ہم گزر رہے ہیں اسے بھی ایک طرف ہوں، اور عوام خواص سب کے لیے آسانیوں کا سبب ہو. دوستو آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو کس قسم کے، یہاں 2 ستاروں کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کا 3rd ہاؤس، میں یہ کہوں گا کہ وہ خواتین و حضرات جن کا سلسلہ جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنے کا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے وہاں پہ. اس لیے کہ مرکری وہاں پہ موجود بھی ہے، ایگزالٹیڈ بھی ہے، اینٹی کلاک وائز بھی ہے. آپس میں اچھا گمان رکھیے، اچھی چیزیں شیئر کیجیے گا. اگر کسی سبلنگ، کسی کزن، کسی کے بارے میں آپ کو کوئی بیڈ انفارمیشن ہے تو اسے آگے پاس آن نہ کیجیے گا. اس سے دوسروں کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پیریڈ بہترین ہے، بڑا اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ماضی میں کیے گئے کاموں کا معاوضہ وصول کرنے کا وقت ہے. فالو اپ کریں گے تو آپ کے ریسیویبل جو ہیں وہ آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح مون ایگزالٹیڈ جو آپ کا رولنگ پلینٹ ہے وہ اسکارپیو ہاؤس میں 5th ہاؤس میں موجود ہے. یہاں پہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ کے اپنے معاملات زندگی میں ذرا سی پرابلم آ سکتی ہے. اسی طرح کچھ دوست ایسے ہیں جو آپ کے سروس میں، آپ کے کریئر میں آپ کے لیے اتنے معاون ثابت نہیں ہو رہے جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے یا آپ کی توقع ہے. بچوں کے بارے میں دوسری پوزیشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جب یہ پوزیشن بنتی ہے اسپیشلی فیمیل ریلیشن شپ میں، بچوں میں، بیٹیاں، بہن، والدہ، ان سے ریلیٹڈ ذرا سے آپ کے معاملات میں آسانیوں کی بجائے تھوڑے سے رفٹ، تھوڑی سی چپکلش بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر رشتے کا ٹائم ہے، بیٹیوں کے رشتے کا ٹائم ہے، تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر بچوں کی طرف سے خود کوئی پرپوزل آیا تو اسے ویلکم کیجیے گا. ابرپٹلی، روڈلی ریفیوز نہ کیجیے گا. دل شکنی کے چانسز زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے بچے قریب ہونے کے بجائے آپ سے دور ہو سکتے ہیں. فائنینشیل معاملات کا تو میں نے آپ سے بات کی کہ کام کرنے کا وقت ہے. ساتھ ساتھ کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیزیں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر بہت دنوں سے آپ جاب لیس تھے، نہیں مل پا رہا تو بیسیکلی یہاں پہ کچھ ٹرینڈ چینج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بجائے سروس کے کچھ سروس پرووائڈر گھر کے طور پہ اگر آپ بنیں، کچھ کام کرنا شروع کریں تو یہ آپ کی انکم میں کنٹینیوٹی اور اسٹیبلٹی کا سبب بن سکتا ہے. اگر آپ کوئی ہنر جانتے ہیں، کوئی نالج آپ نے تعلیم لے رکھی ہے، اسکل آپ کے پاس ہے، تو اسکل کا استعمال کیجئے. وہ استعمال آپ کے لیے بہتر روزگار کا سبب بن سکتا ہے.
سفر سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی پلان ہے تو اسے جلد بازی میں کرنے کی بجائے آرگنائز کیجیے گا. خاص کر ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے، احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، اور گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی فائل اور چیزوں کو چیک کیجیے گا. ریلیجس ٹریول کی سائن بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ اگلے مہینے میں. یہ مہینہ آپ کی پلاننگ کا ہے. اگر نیکسٹ منتھ آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، زیارات، حج یا کوئی بھی روحانی سفر آپ کے لیے ہے، تو یہ سفر شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی ڈاکومنٹیشن اور پریپریشن کا وقت ہے. اگلے ہفتے سے وہ سفر بذات خود سٹارٹ ہو سکتا ہے. طلباء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن اس سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں تو ایک سافٹ اور کمفرٹیبل وقت ہے. اپلائی کریں گے تو آپ کو اس کی مثبت نتائج اور آسانیاں بھی ملیں گی. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا ٹائم ہے، نئے مواقع اپرچونٹی بنتی ہے. البتہ 10th ہاؤس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی فالس کمٹمنٹ نہ کیجیے گا. اگر آپ کے پاس کچھ لوگ کام کے سلسلے میں آتے ہیں اور آپ اس پوزیشن میں ہیں، اگر آپ کرنے کے اہل ہیں یا کیپیبل ہیں تو کمٹمنٹ کیجیے گا، ادروائز نہ کیجیے گا. اس سلسلے دوسری صورت میں آپ کا امیج بھی افیکٹ ہوگا اور آپ کو مینٹلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم لیو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کا تو آزادی کا مہینہ ہے، آپ کی سالگرہ کا بھی مہینہ. بہت سے لوگوں نے امید ہے کہ اپنی سالگرہ اچھے طریقے سے منائی ہوگی، اور خاص کر ان لوگوں نے جو لٹریچر سے وابستہ تھے، لکھنے لکھانے پرنٹنگ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ تھے، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا، بلکہ ابھی میں یہ کہوں تو مزید اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جہاں آپ کے ماضی کے کیے گئے کاموں کی وجہ سے معاوضے کی شکل میں، ریکگنیشن کی شکل میں آپ کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور یہ چونکہ 14 اگست ہے، ایک ایسا سا مہینہ ہے جہاں پہ ہم یوم آزادی پہ بہت سے قومی ایوارڈ ڈکلیئر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی اچیومنٹ کے سلسلے میں آپ بھی نامزد ہوں، آپ کے لیے بھی کچھ آسانیاں ہوں. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے لیے دیکھتا ہوں، یہ دوستو آپ کے لیے خاص سائن جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ جناب آپ کا 4th ہاؤس ہے. 4th ہاؤس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ گھر سے متعلق کوئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، گھر امپروو کرنا چاہتے ہیں، شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس کام کرنے کا وقت ہے. مناسب چیزیں آپ کو بنتی اور ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پرانے فیملی بزنس میں یا اپنا ہی بزنس 7 سال سے زیادہ پرانا ہے، کنٹینیو کر رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بزنس کرائسس کی وجہ سے، سیل نہ ہونے کی وجہ سے، لیس انکم کی وجہ سے فوری طور پہ بند یا بدلنے کا نہ سوچیے گا، بلکہ اسے ری شفل کرنے کا کوشش کیجیے گا. اسی کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب، آپ بچوں کی شادیاں، یہ سارے فیکٹر بھی آپ کے لیے فیوریبل ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے اپنے لیے، فیملی میں ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا وقت ہے، بہتر کرنے کا وقت ہے. اگر خدا نہ خاصہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں کسی وجہ سے کوئی چپکلش یا کوئی رنجش چلی آ رہی تھی، تو ان ساری چیزوں کو دور کرنے کا وقت ہے، تو آپ کی زندگی بہتر طریقے سے گزر جائے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ مینٹلی کمفرٹیبل نہیں ہوتے، باہر اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. جبکہ یہ وقت آپ کے انکم کے معاملے میں بہت اچھا ہے، کنسنٹریٹ کرنے کا، بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کا ہے. تو جب اس میں اپنا بیسٹ یوٹیلائز کریں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. اسی طرح دوستو، ایک اور ٹائم بھی بنا، اگر فیملی جائیداد یا مشترکہ خاندانی جائیداد کے سلسلے میں آپ کی اگر کوئی چیزیں چل رہی ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان کو آپ نے اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور خاص کر ایسا آدمی جس کا ان مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سے کوئی ایسی چیز آپ کے کانوں تک آتی ہے جو مشترکہ مفادات سے متعلقہ افراد سے متعلق ہے، تو آپ ایسی کوئی بات کریں گے تو وہاں آپ کے تعلقات میں رنجش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس سے آپ کے مالی فائدہ قریب ہونے کی بجائے دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی سول، کرمنل، کسی بھی لیٹیگیشن میں تھے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہونے کی ضرورت ہوگی، تاکہ آپ خدا نہ خواستہ کسی نقصان سے نہ گزریں.
ایٹھ ہاؤس میں سیٹرن کی جو پریزنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے, کھانے پینے میں بہت زیادہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا لیور کولیسٹرول اور ڈائبیٹک یہ انڈیکیشن ٹریگر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس لیے اپنے معاملات زندگی کو اگر آپ ان چیزوں سے گزر رہے ہیں تو آپ نے بہت کیئرفلی ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. سفر کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹریول پلاننگ اس طرح کا وقت ہے جہاں موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائدے کا پیریڈ ہے. بچوں سے متعلق فائدہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن بہت چھوٹے بچوں کے لیے اگر آپ ینگ کپل ہیں تو ان کی اسکولنگ سٹارٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس سلسلے میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے اور بچوں کو پریکٹیکلی کسی فیلڈ میں لے کے آنا چاہیے. بہت عرصے سے اگر کسی رشتے کی تلاش میں تھے, رشتہ بنتا تھا, قریب ہوتا تھا, دور ہو جاتا تھا, فالس ٹائم تھا, یہ ٹائم اب بہتر اور پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ایسی کوئی کنڈیشن بنتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اس کی وجہ یہ کہ سیونتھ ہاؤس جوپیٹر ایک بڑا پازیٹیو اسپیکٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور یہ اسپیکٹ جو ہے یہ فائدہ مند ہے. ایسے میں ایسی چیزیں, ایسے کام جو بہت عرصے سے نہیں ہو پا رہے تھے ان کے ہونے کا وقت ہوتا ہے. لہٰذا ایسے تمام چیزوں کو لے کے آئیے, آگے بڑھیے تاکہ آپ اپنے طور پہ کچھ بہتر کر سکیں اپنی زندگی میں. معاملات زندگی کو کسی ڈگر پہ, نہج پہ لے آئیں تاکہ آپ کی زندگی میں اسموتھ سسٹم سٹارٹ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورگو دوستو. آج ہم آپ سے متعلق ذرا بات کریں گے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے, ویسے تو آپ کے 12th ہاؤس میں سولر پوزیشن موجود ہے, یعنی سورج وہاں پہ موجود ہے, اور آپ کا 7th ہاؤس سیٹرن جو ہے وہ بھی آپ کے اپوزٹ ہے, اور پیدائشی سن کے لوگوں کے لیے چیزوں میں رکاوٹیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا اپنا انرجی لیول بڑا ہائی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اس لیے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ آپ کے اپنے ہاؤس میں اور اینٹی کلاک وائز ہے. جب یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے, ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہوتا ہے, تو یہاں پہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جہاں ارد گرد آپ کی سراؤنڈنگ چینج ہوتی ہے وہاں آپ کے خیالات بھی چینج ہوتے ہیں, آپ کی سوچ بھی بدلتی ہے. اس سوچ صرف بدلتی ہی نہیں ہے بلکہ بہت سے ایسے معاملات میں کبھی کبھی آپ کو اس طرح کی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن دیتی ہے جہاں آپ ایموشنلی چارج ہو کے جلد بازی میں کچھ ایسے فیصلے لے سکتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند نہ ہوں. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس پیریڈ میں آپ کے پاس, اور خاص کر جوائنٹ فیملی میں رہنے والے افراد اور جوائنٹ بزنس کرنے والے افراد کے لیے ری ایکشن بہت محتاط ہوگا. آپ نے ہر چیز کو سننا ہے, دیکھنا ہے, فوراً ری ایکٹ نہیں کرنا, ابزارو کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر, اور پھر سرٹن ٹائم پہ جا کے صرف اور صرف متعلقہ فرد یا افراد کے ساتھ بات کرنی ہے. اپنی کوئی تکلیف, اپنی کوئی ایسا معاملات دل جو آپ کے متاثر ہوئے ہوئے ارریلیونٹ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہ کیجیے گا, اس سے آپ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں حل ہونے کی بجائے. اور جوپیٹر آپ کے چونکہ 10th ہاؤس میں بھی موجود ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے. دو گھوڑے ہیں, ایک کامیابی کا ہے اور ایک دوسرا گھوڑا ہے جو اس کامیابی کے گھوڑے کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسانے والا ہے, اسے گرانے کی کوشش کرے. دونوں پیرالل چل رہے ہیں. آپ نے صرف اپنی محنت, اپنی سوچ, پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ریس میں آگے نکلنا ہے. اور اگر آپ 4 قدم اس گھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں جو آپ کو رکاوٹ بننا چاہتا ہے, کسی جگہ ٹھہرانا چاہتا ہے, ناکام کرنا چاہتا ہے, اگر 4 قدم کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے تو آپ پھر کامیاب ضرور ہوں گے. لیکن اس وقت پوزیشن دونوں پیرالل ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں, اور یہ آپ کی ماضی کی بھی ہسٹری بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں بہت سے کاموں میں چیزیں ایٹ اے ٹائم آتی ہیں, 2 4 پروپوزلز آتی ہیں, ہوتی ہیں, اور پھر کوئی ایک آدھ میچور ہوتی ہے یا بالکل غائب ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ خود بھی ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی توجہ بھی جو ہے بہت سی جگہوں پہ ایٹ اے ٹائم انگیج ہو جاتی ہے. چونکہ اینٹی کلاک وائز آپ کا اپنا برین ہے تو آپ کا سوشل سرکل اور آپ کے پاس انکم کے بے تحاشا مواقع یا پرپوزل لے کے آتے ہیں لوگ آپ کو. میں یہاں یہ کہوں گا کہ آپ کو, اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, اگر آپ ایک اچھی جاب میں ہیں,
کوشش کیجیے گا کہ اس سے نکلنے کی کوشش نہ کیجیے گا. بزنس میں ہیں تو اپنا رننگ بزنس کو کبھی بھی سٹیک پہ نہ لائیے گا اور وہاں سے اپنی توجہ نکال کے کسی دوسرے کی طرف بزنس کی طرف یا ایسے کام کی طرف دیجیے جس میں آگے جا کے پرابلم ہو, اور نہ صرف وہ ہوں بلکہ جو آپ کا اس وقت جاب ہے وہ بھی انسیکیور ہو, جو بزنس ہے وہ بھی آپ کو نقصان کا سبب بنے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک فل آف اپرچونٹی پیریڈ ہوتا ہے لیکن فالس پیریڈ ہوتا ہے. فالز میں سے چننا یہ ہوتا ہے آپ نے وہ گھڑیاں, وہ لمحے, وہ آپشن, وہ پرپوزل جو آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہو. تو دوستو, یہ اینٹی کلاک وائز بلیسنگ بھی ہے لیکن اینٹی کلاک وائز ایک ٹریپ بھی ہے. ٹریپ اینڈ بلیسنگ کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنی ذہنی, اپنی جسمانی, اپنی مالی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا بلکہ کنزرویٹو محتاط سوچ کے ساتھ آپ نے فائدہ لینا ہے. اور بھلے آپ کو کتنا بھی بڑا کوئی بزنس وینچر یا اتنی اپرچونٹی دکھائی دے لیکن آپ نے اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا. سننا زیادہ ہے, کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا ہے اور پھر ہاتھ بڑھانا ہے. اس میں بھی میں یہ کہوں گا کہ وقت آپ سے تقاضا کر رہا ہے کہ کوئی نیا وینچر, کوئی نئی انویسٹمنٹ آپ کے پاس آ رہی ہے. تو اگر آپ کے پاس 10 روپے ہیں یا 1 کروڑ روپیہ ہے یا 10 لاکھ ہیں تو اس کا 40% انویسٹ کیجیے گا گریجولی, آہستہ آہستہ. اس کے رزلٹ دیکھنے کے بعد پھر ری انویسٹمنٹ کیجیے گا, اسے ایکسپینڈ کیجیے گا. یہ وقت اپنی ماضی کی روشنی میں موجودہ صورتحال کو بہت احتیاط کے ساتھ انٹلیکچولی یعنی ذہنی طور پہ اپنی نالج کے بیس پہ, اپنے تعلقات کے بیس پہ کمانے کا وقت ہے, نہ کہ اپنی انکم اور اپنی ریسورسز کو نکال کے خرچ کر کے انویسٹ کرنے کا وقت ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس بڑے باریک فرق کو آپ سمجھ چکے ہوں گے, اور یہ فرق اس طرح کا ہے, میں پھر بتائے دیتا ہوں. یہاں آپ اپنے سکل کے ذریعے, اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے زیادہ فائدہ لیں گے بجائے اس کے کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کیجئے گا. آف کورس کسی جگہ معاملے میں کہیں پہ انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو آپ نے اسے انیشیل سٹیج پہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے میکسیمم اس کا 25 سے 30% انویسٹ کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. یہ ایک بڑی محتاط سی پوزیشن ہے جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, اس کو سمجھ لیں. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب مرکری اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے تو آپ بدگمانی کا شکار بھی جلدی ہو سکتے ہیں. آپ کے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں آ سکتی ہیں, خود آپ کا اپنا ذہن, آپ کے پارٹنر سپاؤس یعنی وائف بھی ہو سکتی ہے, آپ کا دوست, آپ کا ریلیشن شپ اپوزٹ جینڈر سے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ خود بخود کوئی ایسی سوچ سکتے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر جس سے آپ دوری پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی ولنریبل ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص ایسا نہ ہو جیسا آپ سوچ رہے ہیں. بدگمانی آپ کے اپنی سوچ اور اپنے ذہن کی پیداوار ہو, تو اس کو سچ سمجھتے ہوئے اپنا بیہیویئر یا اپنا رویہ ایسا نہ کیجیے گا. دوستو, یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے بڑی محتاط سی, جو میں نے کوشش کی کہ آپ کو بڑے کھل کے بتا سکوں اس کے بارے میں. آپ جانتے ہوں گے کہ میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ گرے ایریا نہیں رکھتا. جو دکھائی دیتی ہے چیز میں اسے صاف کہتا ہوں. جہاں مجھے آگے بڑھانا ہوتا ہے میں کہتا ہوں گو ہیڈ. جہاں محتاط کا رہنے کا تقاضا ہوتا ہے میں وہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں. تو اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستوں, کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو, یہ پیریڈ بڑا سمجھداری کا ہے, محتاط طریقے سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. اپرچونٹی کا بھی پیریڈ ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے بارے میں اسیسمنٹ کا وقت ہے, اوور کانفیڈنٹ ہونے کا وقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ وینس آپ کے 12th ہاؤس میں موجود ہے اور اس کی اپوزیشن سیٹرن کے ساتھ ہے. اور آپ کا 12th ہاؤس جو ہے وہ بہت سٹرانگ ہے. جوپیٹر وہاں پہ ایگزالٹیڈ ہے, زبردست موجود ہے. دو چیزیں ابتدا سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ ایسے ماضی کے معاملات جو فار ایگزامپل آپ خدا نخواستہ اگر آپ کی پرسنل لائف کسی وقت بریک ہو گئی تھی, بچے تھے, چیزیں تھیں, ان معاملات میں آپ کو تنگ کر سکتی ہے. کوئی لیٹیگیشن, کوئی مقدمے بازی ہے جائیداد سے متعلق,
فیملی سے متعلق کوئی پرانی ڈیل کی گئی تھی اس سے متعلق. دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ ماضی کی یہ معاملات اس وقت آپ کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. اس میں زیادہ معاملات کو توجہ کی ضرورت ہوگی، احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور احتیاط کے ساتھ ساتھ آپ کو مثبت ری ایکشن کی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن ماضی میں جا کے پڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ اگر حالات بہتر کرنے کی بھی صورتحال آئے، چیزیں ٹھیک ہونے کی بھی ہوں، تو ہم بحث مباحثے میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ شکوے شکایتوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور وہ وقت جو چیزوں کو بہتر کرنے کا ہوتا ہے اسے عموماً مزید خراب کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا پوزیشن ہے جسے سمجھنا ہے. اور وہ ساری چیزیں میریٹل لائف، میرج کے کیسز، خلا، اسی طرح جائیداد، فیملی جائیداد، مشترکہ خاندانی وراثتی، اس میں ساری چیزوں کو اسی کی روشنی میں کہ جہاں آپ کی اپروچ ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور لیس پہ کمپرومائز کرنا ہے، اور مسائل سے نکلنا ہے تاکہ آگے جا کے آپ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں. اور یہ اس لیے بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ اگلے آنے والا کچھ وقت تھوڑا سا 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ کے لیے ٹف ہوگا. آپ کا فائنینشیل معاملات تو ٹھیک ہیں، لیکن خدا نخواستہ سروس میں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ ایگزالٹڈ پوزیشن کی وجہ سے جو 12th ہاؤس میں مرکری کی ہے کہ اپنی نوکری سے، پرائیویٹ جاب سے غیر مطمئن تھے، آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو بالکل آگے بڑھنے کا سب کو حق ہے. کیپ آن ٹرائنگ. لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ڈیفینیٹ دوسری جاب کی اپائنٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانا. یہ میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ سے کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ پلانٹری پوزیشن یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ہم کسی ایسی سٹیج میں ہوتے ہیں تو ہمارے جلد بازی کے کیے گئے فیصلے بڑی دور تک ہمیں اثر انداز کرتے ہیں. پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، جاب کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، یہ وقت انیشیٹو لینے کا ہے، آگے بڑھنے کا ہے، کوشش کرنے کا ہے، یونیورسٹی کالجز سے رابطہ کرنے کا ہے. ایسے لوگ جو آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں جاب کے سلسلے میں بھی، ان سے بھی رابطے کا وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریول ٹائم کے لیے آسانیاں بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یعنی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنے وقت کے حساب سے چیزوں کو لے کے چلیے گا. بچوں کے معاملات زندگی میں بھی آپ کو صحیح درست رائے دینے کی ضرورت ہوگی. اسپیشلی ان کے تعلیمی معاملات میں آپ کو ان کا معاون، مددگار اور گائیڈ اور مینٹور ہونے کی ضرورت ہوگی. اپنے ہی طور پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مت فیل کیجیے گا. حلقہ احباط میں اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں کسی کے بارے میں کچھ شک و شبہات پیدا ہوتا ہے، تو کوشش کیجیے گا کہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالو ہوں اور بات کیجیے گا. 7th ہاؤس میں راہو کی پریزنس جو ہوتی ہے وہ اپنے سپاؤس سے بھی دور کرتی ہے. اگر خدا نخواستہ پہلے سے کوئی ایسی صورتحال ہو چکی ہے تو یہ صورتحال دور کرنے کا وقت ہے، کمپرومائز کرنے کا وقت ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنے کا وقت ہے. کیونکہ جوپیٹر آپ کے 9th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے، شعور دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ماضی اور مزید ارد گرد کے لوگوں کے تجربات کی روشنی میں آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کا گیان دے رہا ہے. تو لہٰذا اس کا فائدہ اٹھائیے گا. اور اگر کوئی آپ کا مینٹور، کوئی بڑا آپ کو کوئی ایڈوائز کرتا ہے کوئی چیز، تو اسے بھی ضرور سنیے گا. شادی شدہ لوگوں کے لیے تو میں نے بات کی، احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی پازیٹیو ٹائم ہے. فیملی میں یہ چیز لے کے آئیں گے، ڈسکس کریں گے، تو یہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جنرلی میں نے جیسا آپ سے کہا تھا کہ چیزیں اسی طرح ہی، کچھ چیزوں کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے. ان میں خاص کر یہ کہوں گا کہ اگلے 2 دن یعنی منڈے ٹیوزڈے تک بہت ہے. پھر ویڈنسڈے اگین پاکستان میں چھٹی ہے،
14 अगस्त की वजह से, लेकिन ये 2 दिन आपके माजी में किए गए काम या कोई रिसीवेबल्स थे जो ड्यू थे, उसको फॉलो अप करेंगे तो आपको आपकी पेमेंट भी मिल सकती है। इसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। एक दोस्तों, ये प्लानिटरी पोजीशन है। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं लेके हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 2 एरिया बड़े स्ट्रांग बनते हुए दिखाई देते हैं। एक आपका 11th हाउस, जिसे ख़ाशात का घर कहा जाता है, वो वहाँ पे मरकरी का है और वहाँ पे मरकरी इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज या रेट्रोग्रेड पोजीशन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कुछ चीज़ें शिद्दत से आपके जहन में सवार हैं, कुछ काम मामलात जो शिद्दत से आपके जहन में सवार है, उसे जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं। कोई काम, कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता, कोई मोहब्बत, कोई प्यार। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि आपका हाईली ये एनर्जेटिक और सेंसिटिव पीरियड है, जहाँ ज़हनी एनर्जी ज़ोरों के ऊपर है, डेस्परेशन अपनी शिद्दत के साथ है, लेकिन उसी शिद्दत के साथ साथ आपको ये लगता है कि मैं शायद कुछ मामलात में कामयाब ना हो सकूं। पहली बात तो ये है कि मैं आपको मैनिफेस्टेशन की बात होती है, अच्छा सोच रखिए, अच्छा गुमान रखिए। उसकी वजह यह है कि मून आपके मंडे ट्यूसडे तक मून आपके फर्स्ट हाउस में होगा। यहाँ पे जाके हम कहते हैं कि मून वीक होता है, ग्लूमी कैफियत रखता है, आपका एनर्जी लेवल हाई होता है, लेकिन छोटी सी बात के ऊपर लो हो जाता है, डिप्रेसिव सी कंडीशन और कैफियत पैदा हो सकती है। कोई छोटी सी बात ऐसी उड़ते उड़ते आपके कानों में पड़ सकती है जो आपको जिसे कहते हैं कि बेसुकून कर सकती है, किसी के बारे में बदगुमान कर सकती है। और इसका सबसे पहला इफेक्ट कौन होता है? आपका अपना 7th हाउस। 7th हाउस यानी स्पाउस का घर, रिश्ते का घर, मियाँ का घर, बीवी का घर, और उसी के साथ साथ जॉइंट बिजनेस में पार्टनर्स का घर। सिर्फ वही नहीं होता, बल्कि जॉइंट बिजनेस के साथ साथ जॉब में कुलीग्स का भी ये वक्त होता है। तो अपने कोलीग के साथ बेहतर रिलेशन रखने की कोशिश कीजिए। अगर अपने स्पाउस और रिश्तों में कोई ऐसा वीक पीरियड आ रहा है तो उसे कम्युनिकेट कीजिए, उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। बदगुमानी को दिल में लिए नहीं फिरते, बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये प्लानिटरी पोजीशन दोस्तों आपके साथ है। दूसरी पोजीशन में आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो आपका जिसे कहते हैं 9th हाउस का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर, जो 8th हाउस में मार्स के साथ मौजूद है। अच्छा, यहाँ यूँ मैं आपको बताऊँ कि ये आपकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा वक्त है। आप अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके सर्विसेज से रिलेटेड एडिशनल इनकम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप टीचर हैं तो ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अच्छी कुकिंग करते हैं तो जॉब के बाद को कुकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। कोई भी काम आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कहीं कोई ड्राइविंग जॉब है तो आप एडिशनल आफ्टर वर्किंग आवर छुट्टी के बाद कुछ घंटे और सर्विसेज किसी को दे सकते हैं। किसी भी लेवल में आप मौजूद हैं, उस लेवल से हट के कोई एडिशनल इनकम बढ़ाने के लिए आपके पास मौक़े बेतहाशा हैं। इट डिपेंड्स कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट वो है आपका 10th हाउस में सन की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग बनती हुई दिखाई देती है। और वो पोजीशन इस तरह की है कि ख़ासकर मैं इसमें मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड बात करूँगा। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या आप उसी के साथ साथ स्किन केयर, एस्थेटिक क्लिनिक से वाबस्ता हैं, तो आपके पास अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन का वक्त है, आपके पास ट्रेनिंग का वक्त है। अपने स्किल को बढ़ाने के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे सेमिनार है जहां आप जाएं तो अपने सिस्टम को, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, जो बाद में आपकी इनकम में इंक्रीज़ का, इजाफे का सबब बनेगा। 5th हाउस में ज़रा सा प्रॉब्लम इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है कि किसी बेहतरीन दोस्त की कोई ऐसी बात जो आपको इरिटेट कर सकती है, जिससे दिल शिकनी होती है, आप उदास, सैड या मुतनफ़र हो सकते हैं। अगर तो कोई ऐसी चीज़ें डायरेक्ट आप तक हैं तो आपका हक़ है कि जैसे मर्ज़ी चाहें। अगर इनडायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ें आपको अपने इन तल्लुकात के बारे में, कोलीग्स के बारे में मिलती हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि उसे सुनने की बजाय उसे डायरेक्टली कंसर्न आदमी के साथ डिस्कस कीजिएगा, ताकि आप
کہ تعلقات میں زیادہ خرابی پیدا نہ ہو۔ یہ دوستو پلانٹری پوزیشن اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن جس وقت میں دیکھتا ہوں تو اس میں نا 2-3 ایریاز بڑے اسٹرانگ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا 10th ہاؤس، 10th ہاؤس ہوتا ہے جہاں دنیا جس نظر سے ہمیں دنیا دیکھتی ہے، وہاں پہ ہمارا ظاہر، وہاں ہمارا انٹلیکٹ، وہاں ہمارا سٹیٹس اور ہماری گفت و شنید، جس طریقے سے ہم دنیا کو اپنا بھاؤ دینا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، یہ ایک ایسا سا ٹائم ہے جہاں پہ چیزیں بہت اسٹرانگ ہیں۔ میں یہاں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنی ریئل پرسنالٹی کو سامنے رکھنا ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی مہمان نوازی، مہمانداری ہے تو جتنا افورڈ کرتے ہیں وہی کیجیے گا، اسے بڑھا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہی آپ کے لیے بہترین ہے، اس اپنی استطاعت سے بڑھ کے کچھ لینے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ، اور خاص کر اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کا امیج اور سیکنڈ آپ کا 4th ہاؤس، یہ دونوں چیزیں اس چیز کا تقاضا کر رہی ہیں کہ اگر آپ کی انکم 10 ہے تو اس میں آپ کو کم از کم، بھلے مشکل حالات ہیں، بھلے آپ کو مہنگائی بہت زیادہ، لیکن کچھ نہ کچھ سیونگ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ سیٹرن جو آپ کی انکم کا لاڈ ہے وہ 4th ہاؤس میں موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں شاید آپ کو کچھ ڈومیسٹک نیڈز کے لیے فائنینشیل نیڈ زیادہ ہو سکتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک خاص ریزرو فنڈ ریننگ ڈیز کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ شادی سے متعلق اگر آپ بہت دنوں سے متلاشی تھے، کسی سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، کہنا چاہتے تھے، نہیں کہہ پا رہے تھے، تو بی ایکسپریسو، اسے کہنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا دوستو، یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ بہت سے کپل جب رومانس کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد پھر ایک روٹین لائف ہو جاتی ہے۔ اچھا، خواتین کو ہمیشہ یہاں پہ شکوہ پیدا ہوتا ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہ وہ اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں، ان سے کمیونیکیٹ اس طرح نہیں کرتے جس طریقے سے ان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب میرے پاس چونکہ کونسلنگ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ بات ہوتی ہیں، تو وہ اکثر ہسبینڈ حضرات، میں مردوں کو خاص کر کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، پتہ تو ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نہیں بابا، الفاظ سننے ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، ادائے محبت ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے، جو ایک روٹین میں رشتے کو، جو ایک خاص ڈگر پہ چلتا پڑتا ہے، جس میں کوئی شدت، کوئی رومانس، کوئی نہیں آتی، اسے بھی ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چند لمحے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن میں ملے جلے سائن بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 7th ہاؤس آپ سے متقاضی ہے کہ آپ ان کو کنسنٹریٹ کریں، ان کو توجہ دیں، امپورٹنس دیں، اور جب کہ سیٹرن بھی آپ کو یہ بلاک کر رہا ہے ان ساری چیزوں سے، جہاں آپ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، جس کے اوپر کچھ خرچ نہیں ہوتا، لیکن محض الفاظ کی کمی کا شکار ہیں۔ پلیز بی ایکسپریسو، سے سم گڈ ورڈس ٹو یور اسپاؤس، ہسبینڈ یا وائف دونوں کے لیے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ مارس اینڈ سیٹرن جب اسکوئر بناتے ہیں تو وہاں پہ الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ساتھ لہجہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اپنے لہجے کو بڑا سکون اور کام رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ غیر اہم چھوٹی سی بات، غیر ارادی طور پہ کہی گئی بات خام خواہ الجھن اور ڈسٹنس کا سبب بن سکتی ہے۔ بچوں سے متعلق بھی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ کی توجہ طالبگار ہیں، ان کے سفر کے لیے، اگر کوئی باہر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے لیے فائنینشیل نیڈز، ان کی ایجوکیشن، کریئر میں آپ کی ضرورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں بھی ان کا ساتھ دیجیے گا۔ پیرنٹل معاملے میں اگر آپ فیملی میں رہتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ وقت ان کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے اس ویک میں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا،
اس میں جرنلی چیزیں بہت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ہاں ایک چیز اس میں اگر کسی بزنس کی وجہ سے جوائنٹ آفیشیل میٹنگ کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ سفر کی ضرورت پیش آتی ہے اس کی پلاننگ کیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے کنفرمیشن ضرور رکھیے گا کہ لاسٹ مومنٹ پہ کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو اسی کی روشنی میں جناب اس ویک کی انفارمیشن آپ تک شیئر کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے پھر حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکان دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. دوستو یہ ویک بڑی اچھی سی تبدیلی لے کے آ رہا ہے آپ کے پاس. اچھی چیزیں، اچھے مواقع. ماضی میں کچھ کاموں کے لیے، کچھ پروجیکٹ کے لیے آپ نے کوئی پریزنٹیشن دی تھی، کوئی کام کیے تھے، اس کے سلسلے میں آگے بڑھنے کا وقت ہے، مثبت رسپانس آنے کا وقت ہے. ایک تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسری بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی انکم میں جب تک کسی چیز کو آپ ایڈ ان نہیں کرتے، کوئی کمی ہے جو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آپ سروس دے رہے ہیں تو آپ کے کلائنٹس کی کچھ آبزرویشن ایسی ہو سکتی ہیں، ریزرویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں اپنے اسکل کو اور اپنی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے آپ کو شاید کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو. اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ مرکری آپ کے 5th ہاؤس میں، ایک آپ کے 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں موجود ہے، ایگزالٹڈ موجود ہے. یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کا اپنا کنسنٹریشن لیول بہت اچھا نہیں رہا. جس اچھے طریقے سے آپ چیزوں کو پرفارم کر سکتے تھے، ایکسپریس کر سکتے تھے، اب اس میں تھوڑے سے پرابلم کی انڈیکیشن ہے. وہ آپ کو سلو ڈاؤن کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. البتہ پھر بھی جسے کہتے ہیں کہ معاملات زندگی بہتر ہیں، ماشاءاللہ کمانے کی صورتحال بہتر ہے. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ اچھی انکم پیدا کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں اچھی چیزوں کو. ایک تو یہ ساری صورتحال ہے جو آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ. دوسری بڑی اہم چیز میں آپ سے کہوں، آپ کی اپنی 4th ہاؤس یعنی 7th ہاؤس کی پوزیشن اس وقت ایک ویک پوزیشن میں. اپنے سپاؤس کا بہت خیال رکھیے گا. ہوتا یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اہم شخص جس کی کمفرٹ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں سکون ہے، ہم اسے درگزر کر دیتے ہیں. وائف یا ہسبینڈ، یہ دو رشتے، آپ کا کوئی محبت کا تعلق ہے، اچھے طریقے سے آپ چل رہے تھے لیکن آج کل آپ اسے اگنور کر رہے ہیں یا مناسب وقت نہیں دے رہے. یہ دونوں چیزیں شکایت کا سبب بن سکتی ہیں. تو بابا کامیابی کے لیے، مٹیریل کامیابی کے لیے جتنی بھی کوشش شدت ہو، لیکن اپنے رشتوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا آپ کی ضرورت ہوگی. اور ویسے بھی کامیابی کا مزہ تبھی ہے جب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے خوش ہوں، مطمئن ہوں. کریئر میں نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کیپریکان میں جاب لیس لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کیپ آن ٹرائنگ، ہٹ کیجیے گا، کوشش کیجیے گا. یہ وقت مثبت جواب اور رسپانس کا ہے، یہاں چیزیں بہتر ہوں گی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر اگر آپ یونیفارم سروس سے ریلیٹڈ ہیں، آئی ٹی اور میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو کچھ نئے مواقع آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کہیں پروموشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، کہیں جوائنٹ پارٹنرشپ کی آفر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں آپ اپنی انکم اور اپنے سروس کو بڑھا سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس شدت کے ساتھ ماضی کے کچھ 3 4 5 مہینے محنت سے گزرے، اس میں جو آپ نے کچھ نئے ایڈیشنز یا آئیڈیاز ایڈ کیے تھے، ان میں سے بہت سی چیزیں شاید کسی وجہ سے آپ کی توجہ سے ہٹ چکی ہیں. انہیں ریوائیو کرنے کا وقت، انہی کو دوبارہ زندہ کر کے نئے سرے سے، جسے کہتے ہیں کہ وہ ریفریش کر کے اسے دوبارہ پیش کرنے کا وقت ہے. وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. وہ پنجابی میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہوتی ہے نا کہ یہ جو سرسوں کا ساگ ہوتا ہے وہ جتنا پرانا ہو اچھا ہوتا ہے، اور فریج سے نکالیں، نیا تڑکا لگائیں، پیش کریں، پہلے سے بہتر ہوگا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کہیں کچھ ایسی بزنس آپشنز آپ کے پاس آ رہی ہیں جن پہ کبھی آپ نے کام کیا تھا اور وہ شیلف میں رکھ کے بھول گئے. اب کچھ ہی ایسی چیزیں بن رہی ہیں کہ آپ انہی چیزوں کو دوبارہ استعمال کر کے بہتر طریقے پہ نوک پلک درست کر کے ان سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی اپرچونٹی ہے جو ایسا کام کیا تو اسے رکھیے. یا دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ وہ تجربات، وہ ایکسپیرینس جو آپ نے گین کیا تھا، اس کے ذریعے آپ اپنے کریئر کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، آپ اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے ریلیشن شپ اور تعلقات کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ بھلے انڈیفرنٹ ہو جائیں، لیکن ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر اپنے تعلقات کا اثر رہے گا۔ دوستوں میں یہ کہوں گا کہ ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی دوست کی حوصلہ افزائی، کسی کی تکلیف میں اتنی ہی توجہ دیجیے جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کام، آپ کی فیملی لائف افیکٹ ہو، کیونکہ ہر وقت ہمارے ارد گرد لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم اپنی ذاتی زندگی، ذاتی بزنس کے پروفیشن یا ایموشنز کو گزر کر کے دوسرے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ وہ تو سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اپرچونٹی کو کھو سکتے ہیں۔ لہٰذا بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوگی اور بیلنس طریقے سے کام کیجیے گا، آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن ہے۔ آئندہ ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ایکویریس دوستو، بات یہ ہے کہ اس وقت ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ ستاروں کی چال یہ کہہ رہی ہے جناب کہ آپ کا انکم کا گھر تھوڑا سا تبدیلی مانگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کسی تبدیلی کے سائیکل سے گزر رہے ہیں، چینج کے سائیکل سے گزر رہے ہیں۔ جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں سے غیر مطمئن ہیں یا اس سے بہتر کوئی مواقع آپ کو مل رہے ہیں جہاں آپ سوئچ اوور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، آپ نے بڑا ریئلسٹک ہو کے کوئی فائدہ اٹھانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مونوٹنی، جو کہ آپ کا ایئر سائن ہے، ایئر سائن کے لوگ آپ بڑے مزے کے مست لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ میں ایک ہی ماحول میں کام کرتے کرتے کبھی بور ہو جاتے ہیں اور پھر تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ چونکہ کریئر میں 6th ہاؤس، آپ کا 8th ہاؤس بھی اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے، جو آپ کی انکم کے اگینسٹ ایگزالٹڈ اور ریٹروگریڈ پوزیشن میں ہے، کہ شاید کچھ ایسی پوزیشن ہے۔ لیکن میں یہاں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھا لیں اور اس کے بعد بہت دنوں تک آپ کے پاس کوئی جاب نہ ہو۔ جب تک آپ کے پاس کوئی نوکری نہ ہو، آپ نے دوسری نوکری کی وجہ سے یا محض اس کے خیال میں پہلی نوکری کو خیرآباد نہیں کرنا۔ ایک تو یہ پوزیشن ہے۔ دوسری پوزیشن دوستو، یہ ٹائم میرج کے لیے بھی وقت ہے۔ ایسے ویریس خواتین و حضرات جو شادی کے خواہش مند تھے، ان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی پیریڈ ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کسی سے بات کرتے یا بات ہوئی ہے یا کوئی خود آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اسے ریسیپروکیٹ کرنے کا وقت ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا وقت ہے، کچھ نئے دوستوں کو آزمانے کا وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر اور مارس آپ کے 5th ہاؤس میں موجود ہے، تو عموماً ایسے میں اچھے لوگوں کو آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہے، تو اس میں پھر آپ کی ایموشنل پرسنل لائف بہتر اور کمفرٹیبل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بچوں سے متعلق بھی آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں، بلکہ ان سے ایکسپیکٹیشن آپ کی زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہاں آپ کو ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکتے۔ ایکسپیکٹیشن چاہے ان کے تعلیمی نتائج سے متعلق ہو یا ان سے کچھ فیملی سپورٹ کی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو، اتنا کیجئے جتنا وہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کیجئے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موومنٹ اور سفر بڑی تیزی کے ساتھ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس سفر کی وجہ سے آپ کو نئی مہمانداری، نئے سلسلوں میں انگیج ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا سائیکل اگلے کچھ دنوں تک چل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ویک میں کچھ مہمان آپ کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے آ کے ٹھہریں، جن کی مہمانداری کے لیے، جن کو وقت دینے کے لیے آپ کو اپنے روٹین کے کاموں سے ہٹ کے کچھ وقت دینا پڑے۔ ساتھ ہی ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ پھر ایسا وقت ہوتا ہے جہاں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپنس آپ کے بڑھ جاتے ہیں، انوائڈیبل کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن یہ مجبوری ہوتی ہے جہاں آپ کو کرنا پڑتا ہے۔
دوستو آپ کا اپنا جو پلانٹری پوزیشن انکم ہاؤس میں تو موجود ہے، اور بہت کوشش کے باوجود بھی وہ انکم کو اس طریقے سے نہیں بڑھا پاتی جس طریقے سے آپ کی خواہش بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوششیں نہ کریں، بلکہ اس میں نئے ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ان خواہشات کے حصول کے لیے ٹائم، وقت، گھر، جگہ بدلنا بہتر ہوتا ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کن حالات میں ہیں، کیسے ہیں، اور آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ تو اچھا، اس میں دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ شارٹ ٹرم پروجیکٹ کچھ آپ کے پاس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو شاید کچھ دوستوں کے ریفرنس سے آپ کے پاس آئیں۔ اگر ایسی کوئی وینچر آتا ہے جس سے آپ کی کچھ انکم میں گروتھ ہوتی ہے تو میں یہ کہوں گا اس کا ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اور باقی صورتحال جاب سے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹائم ہے، کام کرنے کا وقت ہے، لیکن محتاط رہ کے کرنے کا ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، اور ہاں، یوم آزادی مبارک ہو، خوش رہیں، آزاد رہیں، اور خدا کرے کہ آپ کی سوچیں بھی آزاد ہوں اور آزاد طریقے سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں، اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے ماحول کے لیے۔ بہت آسانیاں ہوں آپ کے لیے۔ چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم پائسز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس ویک میں اس طرح میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرکری اینٹی کلاک وائز 7th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، ہوتا یوں ہے کہ ایک سموتھ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوزیشن چینج ہونے جا رہی ہے، غیر متوقع طریقے سے آپ کو ڈی سیٹ کر دیا جاتا ہے، ری شفل کر دیا جاتا ہے، کچھ اس طرح کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح بزنس میں چلتے چلتے کچھ نئی مواقع اور اپرچونٹیز آتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گروپ میں پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں اور سڈنلی کوئی ایک دوست آپ سے کہتا ہے کہ میں اس وینچر سے الگ ہونا چاہتا ہوں، تو جس سے آپ کے ورکنگ انوائرمنٹ میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہوتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ انسرٹینٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ یہ کسی بہت بڑے نقصان کا سبب نہیں ہوگی، البتہ آپ کے لیے ذرا سا ذہنی طور پہ کوفت، ڈسٹربنس، انسرٹینٹی یا انسیکیورٹی کا سبب ہو سکتی ہے۔ یہ پلانٹری پوزیشن ہے، اور تھوڑا سا میں بتاؤں کہ آگے کچھ دنوں تک سسٹین کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم لیو پیریڈ چل رہا ہے، ورگوں میں آئیں تو اس میں ذرا سی شدت ہو۔ میں اس لیے اس وقت آپ کو انفارم کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ذرا سا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہو رہی جو آگے جا کے آپ کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں کچھ ایسی ذمہ داریاں ایڈ کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے بعد میں آپ اسے پرفارم نہیں کر سکتے، تو اگر آپ سائڈ پہ ہونا چاہتے ہیں، دس از دا ٹائم کہ اپنی پوزیشن کو چینج بھی کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں، خود منہ سے کہہ سکتے ہیں۔ بزنس میں بھی سیم پوزیشن ہے کہ کچھ اپرچونٹیز آپ کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں، ان کا بھی فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ پوزیشن جناب بڑی امپورٹنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی اہم چیز بچوں سے متعلق بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ 8th ہاؤس بچوں کے ساتھ یہ ہے، آپ کا 5th ہاؤس جو کہ 5th ہاؤس بچوں سے متعلق ہے، کینسر ہاؤس ہے۔ رولنگ پلانٹ دور جا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ شاید کچھ بچے آپ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تعلیمی معاملات میں، جو آپ کے لیے فائنینشیل اور ایموشنل برڈن کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک تو وہ بڑا اہم ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈیشنل جاب کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے لیٹ سٹنگ بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں آپ سوشل سرکل سے کچھ دنوں کے لیے ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہیں، جہاں جا کے آپ کمفرٹیبل ہوتے تھے، ریلیکس ہوتے تھے، یا اگر آپ فیملی لور ہیں تو فیملی کو جتنا وقت دیتے تھے شاید اتنا وقت نہ دے سکیں، جس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک وش یوگ سا بنتا ہے، شکوے شکایتوں کا ایک فیز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ایک
ایک اس ویک کا ہی نہیں ہے بلکہ شاید آنے والے 2-3 ویک تک یہ پوزیشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. گو کہ ہم اس ہفتے تک کی بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے آگے دکھائی دیتا ہے تو اس لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، تاکہ بیفور ٹائم اگر ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے آپ ٹیکل کر لیجئے، اسے دیکھ لیجئے، آنے والے خطرات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، گھر کی رینوویشن اور چیزوں یا نئی کنسٹرکشن کریں تو وہاں بجٹ اور چیزوں کو دیکھیے گا. چلتے کاموں میں کچھ ڈیلے کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، یا ورکرز، کنٹریکٹر یا فائنینشیل کچھ ریزن ہو سکتی ہیں جو آپ کو افیکٹ کرتی ہیں. اسی طرح کچھ مائنر چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے گھر میں، ایمرجنسی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی، جو آپ کے وقت اور آپ کی فائنینشیل ضروریات کو متاثر کر سکتی ہیں. تو یہ دوستوں ملی جلی کیفیت آپ کی اس ویک میں ستاروں کی. اسی کی روشنی میں کیئرفل، محتاط، اور میں کہوں گا کہ بھلے اس پروگرام کو غور سے 2 دفعہ سنیے، پھر اسی سے متعلق دوبارہ کچھ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس کے بارے میں اپنے ارد گرد دیکھیے کیا کچھ ایسے آثار تو دکھائی نہیں دیتے، اگر ہیں تو پھر پازیٹیو اور پروٹیکٹیو میئرس لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں. جشن آزادی بھی مبارک ہو. آپ کی ذہنی، جسمانی اور ہر طرح کی سوچوں میں آسانیاں اور بہتری پیدا ہو. ملک کا ماحول بہتر ہو، جس سے آپ ہم سب گزر رہے ہیں وہاں پہ بھی چیزیں بہتر ہوں. انسرٹینٹی سے نکلیں. دعا کیجیے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے. خدا آسانیاں کرے. رب رکھا.